کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ مختصر سے مضامین ہے پطرس بخاری کے، انہوں نے کم لکھا لیکن جو لکھا وہ معیاری لکھا۔ تو ایڈیٹر صاحب کا حلیہ لکھا ہوا ہے مدیر کا، رنگ گندمی گفتگو فلسفیانہ شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ کسے خبر تھی کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے، مرید پور میں پوجا جاتا ہے۔ اتنا بڑا لیڈر ہے جی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وربر۔ ہاں جی، تو ایسے خود ساختہ لیڈر اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحہ میں چڑھ جاتا ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو کاغذ گم، تقریر والا کاغذ گم ہو گیا، لیڈر بدحواس ہو گیا۔ دل کو سنبھالا دیا، ٹھہرو ابھی کئی اور جیبیں بھی ہیں، ابھی مقامات افغاں اور بھی ہیں۔ حضرات تم یاد رکھو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم دو بیل ہو، تم دو بیل ہو۔ اب دیکھو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اتنا وہ پزل ہو گیا، کنفیوز ہو گیا۔ ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی، سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا، اور ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور میں بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے بعد ٹرین وہاں سے چل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پطرس بخاری، نامور مزاح نگار، اور ان کا طنزیہ مزاحیہ مضمون ہم پڑھیں گے مرید پور کا پیر۔ ولادت ہے ان کی 1898 اور وفات ہے 1958۔ مرید پور کا پیر میں پطرس نے چچا بھتیجے کے ذریعے سیاسی منظرنامے کی تصویر کشی کی ہے، اور اس میں چچا کا کردار نااہل سیاسی لیڈر کا نمائندہ کردار ہے، جبکہ اس کا بھتیجا عقل و شعور سے بالکل پیدل ہوتا ہے۔ ہمارے سیاسی رہنماؤں میں اتنے اوصاف و کمالات نہیں ہوتے، لیکن ان کے سپورٹرز بڑھا چڑھا کر مبالغہ آرائی کی حد تک انہیں بیان کرتے ہیں۔ لیڈر کرسی کا اہل نہیں ہوتا۔ کرسی کے حوالے سے ایک شعر سنیے۔ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ تو یہ دیکھیے نااہل خود ساختہ لیڈر جس کے اندر کوئی خوبی یا وصف نہیں ہوتا، اس کے اندر سپورٹرز اس کے اوصاف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ تو مضمون کے آخر میں اسی قسم کے لیڈر کی جو درگت بنی اور انجام ہوا وہ دکھایا گیا۔ پطرس بخاری کا اصل نام ہے سید احمد شاہ بخاری، اور پشاور میں پیدا ہوئے۔ پطرس بخاری اپنی خداداد صلاحیتوں کے بلبوتے پر، فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر UNO اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب مقرر ہوئے، نمائندہ مقرر ہوئے، اور آخر میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا، دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے جو خاکہ تھا ضیاء جعفری کا خاکہ تھا، اور وہ بھی دل کے دورے سے جاں بحق ہوئے۔ تو یہ دیکھیے کتنے ادباء اور شعراء ہیں جنہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ پطرس بخاری کا بھی یہی بہانہ بنا۔ مایہ ناز مزاح نگار ہیں۔ مختصر سی کتاب ہے پطرس بخاری کی، اور اس کا نام ہے پطرس کے مضامین، اور انہیں وہ شہرت عطا ہوئی کہ اردو ادب کی تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئے۔ تو مزاح پیدا کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مزاحیہ کردار تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی، چچا چھکن کا کردار ہے، اور یوسفی کا مرزا عبدالودود بیگ ہے۔ ایک مزاح پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ سے مزاح پیدا کیا جاتا ہے، الفاظ کے ہیر پھیر سے، رد و بدل سے، یا کمی بیشی کر کے۔ مزاح پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ عام حالات و واقعات سے مزاح پیدا کیا جائے، عام حالات و واقعات سے مزاح تخلیق کیا جائے۔ پطرس بخاری نے یہی طریقہ استعمال کیا ہے، اور ان کا اسلوب، ان کا انداز بیاں عام فہم ہے۔ مختصر سے مضامین ہیں پطرس بخاری کے، انہوں نے کم لکھا لیکن جو لکھا وہ معیاری لکھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرید پور کا پیر۔ مرید پور جگہ کا نام ہے، اتر پردیش میں ایک جگہ ہے،
यूपी में, मुरीदपुर। जी, लीडर के अपने गांव मुरीदपुर न जाने पर लोग क्या तबसरे किया करते थे, ये पहले पैराग्राफ में बताया गया है। और वजह यही थी कि उसकी वहां जो दरगत बनी, उसका वहां जो हाल हुआ उस खुद साख्ता लीडर का, और इसमें उसका भतीजा बराबर का शरीक था। तो ये इसीलिए वहां नहीं जाता था। इसका जिक्र है कि मश्क में सवाल भी है, मश्क में सवाल है कि वो वहां क्यों नहीं जाता था। तो ये लिखा हुआ है कि लोग इसकी वजह पूछते हैं, और आगे लिखा हुआ है कि इस पे करप्शन का, गबन का इल्ज़ाम लगा, बदउनवानी का, बददयानती का, या वालिद इसकी बदउनवानियों की वजह से इसे घर में नहीं घुसने देते। गरज जितने मुंह इतनी बातें। किस्सा मेरे भतीजे से शुरू होता है। एक साल में कांग्रेस के जलसे में चला गया। भतीजे की बात उन्होंने बताई है कि भतीजा बड़ा फरमाबरदार था और हद से ज्यादा मिजाही अंदाज में कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ों की इज्जत करता है। और मैंने शाइस्ता से शाइस्ता दूधमानों के फर्जंदों को भी, खानदान, दूधमान किसे कहते हैं? खानदान, ऐसा मैंने देखा है एहतराम कि उन पर नीच जात का धोखा होने लगता है। इस हद तक बड़ों की इज्जत करता था। एक साल में कांग्रेस के जलसे में चला गया, बल्कि ये कहना सही होगा कि कांग्रेस का जलसा मेरे पास आया, यानी जिस शहर में मैं मौजूद था वहीं कांग्रेस वालों ने भी अपना सालाना इजलास मुनक्किद करने की ठान ली। अक्सर ऐलान कर चुका हूँ, अब भी बबांगे दोहल कहने को तैयार हूँ, बबांगे दोहल अलल ऐलान कहने को तैयार हूँ सरे आम। बाद लोगों को फिर भी शक होता है कि मैंने महज अपनी तस्कीने नखवत के लिए, गुरूर की तस्कीन के लिए कांग्रेस का जलसा अपने पास करा लिया, लेकिन ये हासिदों ने ये शोशा छोड़ा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो कांग्रेस के जलसों के हालात लिख कर लीडर अपने भतीजे को भेजता था और भतीजा उसकी बेहद तारीफें किया करता था। तो कांग्रेस का सालाना इजलास बगल में हो रहा हो तो कौन ऐसा मुत्तकी होगा वहां जाने से गुरेज करे। और ज़माना भी तातीलात का था, फुर्सत का था। इसमें इजाफी सवालात भी बता रहा हूँ जो आ सकते हैं। तो ये इस किस्म की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, पैराग्राफ में आ सकती हैं। मुसन्निफ का भतीजा मुसन्निफ के लिखे गए खतूत का क्या करता था? हर ख़त को बेहद अदब व एहतराम के साथ खोलता, और बल्कि बाज़ बातों से तो ज़ाहिर होता है कि इफ्तिताई तकरीब से पहले वो बाकायदा वुज़ू भी कर लेता था। खत को खुद पढ़ता, दोस्तों को सुनाता, और मकामी अखबारात के जितने एजेंट होते, लाल बुजक्कड़ किसे कहते हैं? पहले ज़माने का एक बेवकूफ़ शख्स जिसे लोग अक्लमंद समझ के उससे मशवरे लेते थे। तो वो बेवकूफ़ जो खुद को अक्लमंद समझे उसे लाल बुजक्कड़ कहा जाता है, किसी को तंज़िया अक्लमंद कहना। तो इस तरह के मजमे में वो उसकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा किया करता था कि मेरा चचा देखें कि किस तरह बहुत बड़ा लीडर है। और एक अखबार का नाम लिखा हुआ है मुरीदपुर गज़ट। मुरीदपुर गज़ट नामी अखबार के एडिटर का हुलिया क्या है, उसकी मुकम्मल उसका रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है। उस अखबार का नाम मुरीदपुर गज़ट है, महीने तक जारी रहा, ऐसा अखबार था। तो एडिटर साहब का हुलिया लिखा हुआ है मुदीर का, रंग गंदमी गुफ्तगू फलसफियाना शक्ल से चोर मालूम होते हैं। तो किसी को उनके मुतालिक मालूम हो तो इंदल्लाह माजूर हो, अल्लाह की तरफ से अजर मिले। तो भतीजे ने अपने चचा को किस तरह मुरीदपुर का कौमी लीडर करार दिलवाया, इसके खतूत का कांग्रेस नंबर निकाला। पंसारी किसे कहते हैं? किराना फरोश, परचून का कारोबार करने वाले, उनकी दुकानों पर। मुरीदपुर का बच्चा मेरी काबिलियत, इंशा परदाजी, तहरीर, सही दिमागी ज़हनी हालत का ठीक होना और जोश कौमी की दाद दी उन्होंने, कायल हो गया। और लिखा हुआ है बड़े मिजाजी अंदाज में, मेरी इजाज़त और मेरे इल्म के बगैर मुझे मुरीदपुर का कौमी लीडर करार दे दिया। किसे खबर थी कि ये मामूली सा इंसान जो हर रोज चुपचाप सर नीचा किए बाजार में से गुजर जाता है, मुरीदपुर में पूजा जाता है। इतना बड़ा लीडर है जी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बरबर। हाँ जी, तो ऐसे खुद साख्ता लीडर, इनको देखिए। तो अंजुमन नौजवानाने हिंद, उनकी तरफ से खत मौसूल हुआ कि आपको इनवाइट किया जाता है, इधर आइए, आपके शहर के लोग आपके दीदार के मुंतजिर हैं। हर केओ में हर कोई आपके रुए अनवर को देखने, आपके पाकीज़ा ख्यालात से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेताब है। और वतन का हक सबसे ज्यादा है। वतन आपको बुला रहा है, आप उधर बैठे हुए हैं, वतन का
اور آگے وطن کے حوالے سے مصرع لکھا ہوا ہے، مصرے کی علامت ہے، خارے وطن نہ سنبل و رہاں خوشتر، وطن کا باریک کانٹا بھی، وطن کا کانٹا بھی سنبل خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں، اور ریحان کسے کہتے ہیں؟ خوشبودار پودے کو، تو اس سے بہتر ہوتا ہے وطن کا کانٹا بھی، وطن کا کانٹا بھی خوشبودار گھاس سنبل سے، سنبل اور ریحان سے، خوشبودار پودے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے وطن کا پہلا حق بنتا ہے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ادھر، آپ کو جلسے میں انوائٹ کیا جا رہا ہے، آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں، سر نیچے کیے آپ گزر جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو چھپائے پھرتے ہیں، آئیے ذرا ہمارے پاس اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیجیے۔ اب وہاں جو اس کا حال ہوتا ہے نا وہ بھی دیکھیے گا، اسی لیے تو اس کا نام مرید پور کا پیر رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی 3-4 براہین قاطع کے بعد، واضح دلائل کے بعد، حتمی یا قطعی دلائل سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ ہندو مسلم اتحاد کی انہیں تلقین کریں، جیسے آپ بہت بڑے کوئی لیڈر ہیں، ان کو تلقین کریں اتحاد کی۔ میں باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا کہ وہ تو واقعی ان میں یہ خوبی ہے کہ آدمی کی خوبیاں اور خامیاں پہچان لیتے ہیں، شناخت کر لیتے ہیں۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحہ میں چڑھ جاتا ہے۔ مجھے اپنے وطن پہ بے حد ترس آنے لگا، اور اہل وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا، وطن بہت ہی پیارا معلوم ہونے لگا۔ اٹھ کہ سینکڑوں لوگ تیرے لیے ماں خضر لیے بیٹھے ہوں گے۔ ماں خضر یعنی جو کچھ حاضر ہے، تیار ہے تیری دعوت کے لیے، طعام کے لیے، کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تجھے ویلکم کہنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے۔ اب میں نے کہا اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ ہندو اور مسلم بھائی بھائی، میں پریکٹس کرتا رہتا صبح و شام فکروں کی، ہندو اور مسلم بھائی بھائی، ہندو اور مسلم شیر و شکر ہیں، متحد ہیں۔ آگے کہتا ہے ہندوستان کی گاڑی کے 2 پہیے، ہندو اور مسلمان ایک ہی تو ہیں۔ اس طرح کے وہ پریکٹس کرتا، مشق کرتا فکروں کی، جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، دشمنی اور تقسیم کی طرف، تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی میں جب تقریر کروں گا تو ان حالی کے اشعار سے کروں گا۔ اشعار کون سے لکھے ہوئے ہیں؟ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ اب تو وہ لیڈر یہ سوچتا ہے کہ تقریر کا آغاز میں اس طرح کروں گا، پیارے ہم وطنوں، تقریر کی تمہید کے لیے یہ اشعار منتخب کیے۔ مشکل الفاظ دیکھیے، ادبار، نحوست، فلاکت بدنصیبی، پسو پیش آگے پیچھے، نحوست ہے بدبختی ہے۔ تو یہ ہندوستان کے مایہ ناز شاعر مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پہلے یہ اشعار لکھے تھے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ آج ہندوستان کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ اچھا، تقریر کو پھر میں کیا کہوں گا؟ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت، ساری چیزیں بتاؤں گا، اور غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب، سب کو باری باری غلط بتاؤں گا۔ اصل وجہ بتاؤں گا کہ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں ان کا نفاق ہے، پھوٹ ہے، اس وجہ سے حالات ایسے ہیں۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا، مل جل کے رہو، اور شعر کا اختتام رند لکھنوی کے اس شعر پہ کروں گا۔ آخر میں دیکھیے، آ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، ہائے دل۔ اب لیڈر صاحب تقریر کے لیے کون سے نکات اکٹھے کیے؟ دیکھیے، پہلے تمہید بلند آواز سے پڑھنی ہے، دردناک آواز سے، سارے سامعین متاثر ہو جائیں۔ ہندوستان کی موجودہ حالت، افلاس، بغض، قومی رہنماؤں کی خود غرضی، اس کی وجہ غیر ملکی حکومت ہے۔ میں پوچھوں گا سامعین سے، کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ میں کہوں گا کیا آب و ہوا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ میں کہوں گا کیا مغربی تہذیب ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر میں مسکراتے ہوئے دیکھوں گا سب کی طرف پھر میں سب کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھوں گا۔ پھر بتاؤ کیا ہے؟ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے؟ پھر اچھا، اس کا نقشہ کھینچو نعروں کے لیے، پھر کوئی نعرہ لگائے گا درمیان میں، فسادات وغیرہ کا ذکر کروں گا۔ اس کے بعد رقت انگیز رونے کے انداز میں، اس کے بعد
شاید پھر کوئی نعرے بیچ میں لگائے گا جلسے میں، تو ذرا ٹھہر جاؤں گا، خاتمہ عام نسائے خصوصاً اتحاد کی تلقین کروں گا، اس کے بعد انکساری کے انداز میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا اور لوگ مجھے داد دیں گے، نعرے لگائیں گے میرے حق میں، اور میں سب کو باری باری سلام کروں گا۔ کیا خوب تقریر کیا آپ نے! یہ تو وہی شیخ چلی والا حساب ہو گیا نا۔ شیخ چلی نے جس طرح کہا تھا کہ اس کی والدہ نے کہ اس کو جاؤ انڈے فروخت کراؤ، تو جس طرح وہ پلاننگ کر رہا تھا، آخر میں ساری اس کی پلاننگ فلاپ ہو گئی، ڈنڈا مارا اس نے انڈوں پہ، سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ بعض مارکت الآراء فکروں کی مشق کرتا رہا، اور کیسے مسکرانا ہے، اور کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران آواز سب تک پہنچ سکے اور لوگ اطمینان سے سارا کچھ سن سکیں۔ آدھے گھنٹے کا سفر تھا مرید پور کا، سب نے خوب استقبال کیا، جھنڈیاں لگائی گئیں، اور مرید پور کے فرزند خوش آمدید، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے، کیا کیا لکھا ہوا تھا سرخ سرخ جھنڈوں پہ، خاکسار کی تعریف لکھی ہوئی تھی، تمہیدی فکر ابتدائی یاد کرنے کی کوشش کی۔ تقریر صدر جلسہ نے مجھ سے بغل گیر ہو کر پیشانی کو بوسہ دیا، تعارفی تقریر یوں شروع کی: حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایا لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کے لیے بلایا جانا ہے۔ تقریر کا لفظ سن کر میں نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی کہ پہلے میں نے کیا کہنا تھا۔ سب سے پہلے تو ذہن میں مختلف تاثرات تھے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو کاغذ گم، نوٹ ندارت غائب۔ لیڈر کے بدحواس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تقریر والا کاغذ گم ہو گیا، لیڈر بدحواس ہو گیا۔ دل کو سنبھالا دیا، ٹھہرو، ابھی کئی اور جیبیں بھی ہیں، ابھی مقامات فغاں اور بھی ہیں، ہاں جی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، گھبراؤ نہیں۔ رشے کے عالم میں، کپ کپاٹ کے عالم میں ساری جیبیں ٹٹول دیں، دیکھا کاغذ نہیں ملا۔ اچھا اب خدایا کیا کروں؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں اس سے پہلے بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نہیں، نالائقی کا لفظ تو غیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب۔ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے، اب وہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے اسٹیج سیکٹری۔ تقریر کرنے میں ان کو بڑا کمال حاصل ہے۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہیں دیے، اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، حال میں شور تھا، میں بے ہوشی سے تھوڑا ہی پرے تھا۔ نعروں کی گونج میں کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تقریر شروع کہاں سے کرنی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بیان کرنی ہے۔ ایک کہانی بھی تھی بگلے اور لومڑی کی، نہیں ٹھیک ہے، دو بیل، وہ اتفاق میں برکت ہے۔ اتنے میں حال میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں، آنکھیں کھولیں۔ دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، باریک سی منحنی سی آواز نکلی، ایک دو شخص ہنس دیے۔ آغاز ہے ان کے رسپانس کا، آڈینس کے۔ تقریر کے دوران لیڈر کا کیا حشر ہوا؟ پھر میں نے جی کڑا کر کے ہمت کر کے زور سے بولنا شروع کیا۔ پھیپھڑوں پہ جب دباؤ پڑا نا، آواز بہت ہی بلند نکل آئی اور سارے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اس کے بعد ذرا دم لیا، پھر کہا، پیارے ہم وطنوں۔ کچھ یاد نہ ہے اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ پیارے ہم وطنوں۔ اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں پھنا گیا، غصے میں آ گیا، اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا۔ ارادہ کیا اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں، پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہے، ایسی ہے، اس میں بہت سے نقص ہیں، سمجھے آپ؟ وقفہ، نقص ہیں، لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، گویا بالکل چنداں صحیح نہیں۔ کیا کہا؟ سامعین میں سے ہوش گم ہو رہے تھے، حواس معطل ہو رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں، ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے، باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے۔ زور سے آڈینس ہنس دی، سامعین ہنس رہے ہیں۔ مثلاً آپ لکڑیوں کو ایک گٹھے کو لیجئے، لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں۔ بلند اور طویل کہکا۔ اب وہ اتفاق میں برکت ہے، وہ والی کہانی سنانے کی کوشش۔ آگے جی، شیخ سعدی نے کہا ہے، چو از قوم یکی بے دانشی کرد۔ پورا سعدی کا شعر کس طرح سے ہے؟ نہ کیرا منزلت ماند نہ میرا، یعنی اگر کسی قوم کا ایک فرد بھی بے وقوفی میں کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو نہ چھوٹے کی عزت باقی رہتی ہے نہ بڑے کی۔ جو از قوم یکے بے دانشی کر، قوم کا ایک فرد بھی اگر بے دانشی کر دے تو اس میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ خیر اس بات کو جانے دیجیے۔ آن دلیب مل کے کریں اوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو اس وقت واقعی آوزاری وہ کرنا چاہتا ہوگا،
اس کے حالات ایسے ہو گئے تھے۔ اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا۔ آن دلیپ، جو قوم اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے اشارہ ہیں اور ان کی حکومتیں چار دانگے عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں پوری دنیا میں۔ لوگوں کا شور بھی بڑھ گیا، ہنسی بھی بڑھ گئی۔ اب کہے بہت بلند ہو گئے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد سٹیج پر گری۔ میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات، تم یاد رکھو، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تم 2 بیل ہو، تم 2 بیل ہو۔ اب دیکھو، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اتنا وہ پزل ہو گیا، کنفیوز ہو گیا۔ جب بوچھاڑ بڑھتی گئی، بھرمار بوتات، تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔ سٹیج سے پھلانگا اور زکند بھر کے چھلانگ لگا کے دروازے میں سے باہر کا رخ کیا۔ ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا، سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے، وہ جو ہوٹنگ کر رہے تھے۔ ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا اور ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور میں بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے بعد ٹرین وہاں سے چل دی۔ اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا ہے، نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش ہوئی ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے گاؤں کا، اپنے وطن کا ذکر نہیں کیا۔ انتہائی طنزیہ مزاحیہ مضمون تھا۔ ضیاء محی الدین صاحب نے بھی اس کو خوب پڑھا ہے۔ تو دیکھیے مشق، لیڈر کے اپنے گاؤں مرید پور نہ جانے پر لوگ کیا تبصرے کیا کرتے تھے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہے، غبن کا الزام ہے، کرپشن کا، ملازمت کے دوران والد بدعنوانی کی وجہ سے گھسنے نہیں دیتے۔ دوسرا سوال ہے، بھتیجے نے اپنے چچا کو کس طرح مرید پور کا قومی لیڈر قرار دلوایا؟ چچا کانگریس کے جلسے کے مختصر حالات اپنے بھتیجے کو خطوط میں لکھتا رہا اور بھتیجا ان خطوں کو احترام سے پڑھتا، سناتا، پھر مقامی اخبار کے ایڈیٹر کے حوالے کر دیتا جو اسے بڑے اہتمام سے چھاپتا، اور اس اخبار کا نام کیا تھا؟ مرید پور گزٹ۔ مرید پور گزٹ۔ آگے سوال دیکھیے، لیڈر نے اپنی تقریر کے لیے کون سے نکات اکٹھے کیے؟ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مرید پور میں لیڈر کا انجمن نوجوانان ہند کے جوانوں نے استقبال کیا شاندار انداز سے، اور مرید پور میں 3000 لوگ موجود تھے، مسلسل نعرے لگا رہے تھے، اور گلے میں ہار ڈالے موٹر پر سوار کر کے اسے جلسہ گاہ لے جایا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ اور تمہید کے طور پہ اس نے حالی کے اشعار پڑھے۔ لیڈر کے بد حواس ہونے کی وجہ وہ کاغذ گم ہو گیا جس پر نکات تھے، اور تقریر کے دوران لیڈر کا حشر کیا ہوا؟ بد حواس ہو گیا، تقریر بھول گیا، سب ہنسنے لگے۔ خالی جگہ دیکھیے۔ خدا آپ سب پڑھنے والوں کے انصاف کی توفیق دے۔ خط پڑھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لیڈری کا نشہ ایک ہی لمحے میں چڑھ جاتا ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے۔ گرامر کا سوال، مضمون کا خلاصہ آپ لکھ لیں گے۔ وصلے جملے ویری امپورٹنٹ، پیپر میں آ سکتے ہیں جی۔ وصلی جملے ایسے جملے جو حروف عطف سے مل کر بنے ہوں لیکن اپنی جگہ دونوں مکمل اور آزاد ہوں، یعنی ہر جملہ اپنی جگہ مکمل ہو، جیسے میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک ہی لمحہ میں چڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کراؤں گا۔ آگے دیکھیے صفحہ نمبر 167۔ جل، پانی، جل، دھوکہ، دور زمانہ، دور، فاصلہ، قسم، عہد، قسم، طرح، گل، مٹی، گل، پھول، منت، التجا، منت، نیت، اور اعراب لگانے آپ نے۔ نفس، سانس، نفس، روح، اور ملکہ، صلاحیت، ملکہ، بادشاہ کی بیوی۔ کی رودات پیپر میں آئے گی۔ رودات کسی تقریب یا جلسے کا آنکھوں دیکھا حال رودات کہلاتا ہے، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اور آگے جملے آپ نے درست کرنے ہیں۔ امدادی فعل کا ایک سوال تھا اس میں، امدادی فعل کسے کہتے ہیں؟ اور اصل فعل کے ساتھ جو الفاظ ملائے جاتے ہیں جملے میں زور پیدا کرتے ہیں اور فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے، اصل فعل کے ساتھ مل کر جملے میں فصاحت و بلاغت پیدا کریں، زور پیدا کریں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ امدادی افعال۔ تو اس طرح آپ نے تلاش کرنے۔ یہ ہمارا لیکچر یہاں ختم ہوا۔ مرید پور کا پیر آج ہم نے پڑھا۔